اس لیے کہ مومن اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایمان ہو. جیسے مالدار اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو. مومن جس کے پاس ایمان ہو. بس اوقات ایمان ہوتا ہی نہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے پاس اسلام ہو. بس اوقات اسلام ہی کوئی نہیں ہوتا اور سمجھتا ہے مسلمان ہوں. اس لیے کہ بعض گمراہیاں، بعض گمراہ کن خیالات اور بعض گمراہ کن نظریات ایسے ہیں وہ ایمان کے ساتھ نہیں مل سکتے. ان کا ایمان کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے. ویسے تو مرزا غلام محمد قادیانی بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن جب ان کے خیالات کو ایمان کے ساتھ جوڑا جائے تو ایمان اسے قبول نہیں کرتا. تو صرف مومن کہلانے سے مومن نہیں ہوتا. مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایمان کی حقیقت ہو. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے پاس اسلام ہو. کہ مردم شماری کا لکھا مسلمان مسلمان نہیں. پیدائش کے موقع پہ چند مسلمانوں کے رسم و رواج رکھنے کا نام اسلام نہیں. وہ تو ایک زندگی ہے. اگر اسلام کی زندگی ہے تو مسلمان ہے. تو فکر ہوتی تھی کہ جس پر ساری زندگی کا مدار ہے ایمان، اللہ کرے وہ ساتھ جائے زندگی میں. جب مر رہے ہوں تو وہ دولت پاس ہو، اس کی فکر ہوتی تھی. اور بہت محتاط زندگی گزارتے تھے. بڑے احتیاط سے زندگی کے رات دن گزر رہے ہوتے تھے. بڑی اللہ کے سامنے آہو زاری ہوتی تھی کہ اللہ ایمان اس پہ زندگی گزرے. تو کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ بھی لیا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کی کوئی علامت بتائے. ایمان کی علامت بتائیں تاکہ ہم اپنا ایمان دیکھ سکیں کہ ہمارا ایمان ہے بھی یا نہیں. بڑا احسان کیا ہے اس امت پر حضرات صحابہ نے، بڑا احسان کیا. اور ایسی ایسی باتیں اللہ کے نبی سے پوچھ لی ہیں کہ امت کے لیے ساری زندگی کے لیے رہنمائی ہو گئی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کی کوئی علامت بتائیں نا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی علامت بتا رہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس علامت کے ذریعے اپنا ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے. ہر آدمی. اس کے لیے لمبی چوڑی تعلیم کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں، بہت پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں. شہری دیہاتی ہر مسلمان، ہر طبقے کا مسلمان، مرد عورت، اس علامت کے ذریعے اپنا ایمان دیکھ سکتی ہے بھی یا نہیں. یا ایسی ہم مسلمان کہلاتے، ایمان والے کہلاتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن. جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تجھے تیری نافرمانی اور گناہ شرمندہ کر دے نا، شرمندہ کر دے، نیکی تجھے خوش کر دے اور برائی تجھے شرمندہ کر دے، پریشان کر دے، بے چین کر دے، سمجھ لے تو ایمان والا ہے. اب کتنی نیکیاں ایسی ہیں جو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، اور کتنی برائیاں ایسی ہیں جو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے. کون نہیں جانتا کہ سچ بولنا اچھائی ہے اور جھوٹ بولنا برائی ہے.
کون نہیں جانتا کہ نماز پڑھنا مسلمانوں میں اچھی چیز ہے اور چھوڑ دینا بری چیز ہے؟ کون نہیں جانتا کہ اپنا حق کھانا اچھی چیز ہے، دوسروں کا حق ناجائز لینا بری چیز ہے؟ کون نہیں جانتا انصاف کی بات کہنا اچھی بات ہے اور غیبت کرنا اور طنز کرنا اور تنقید کرنا بری چیز ہے؟ سب جانتے، یعنی بے شمار اچھائیاں اور برائیاں ایسی ہیں جو ہر عام و خاص جانتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا اچھائی کر کے سرور آتا ہے؟ جیسے بھوکے کو اچھا کھانا مل جائے تو سرور آتا ہے، پیاسے کو پانی مل جائے تو سرور آتا ہے، گرمی والے شخص کو ٹھنڈک مل جائے تو سرور آتا ہے، کسی سخت نیند والے کو میٹھی نیند آ جائے تو سرور آتا ہے. تو آیا نیکی سے بھی ایسا سرور آتا ہے؟ نیکی کرنے سے بھی ایسا مزہ آتا ہے؟ اور برائی کرنے سے کیا شرمندگی ہوتی ہے کہ غیبت ہو گئی ہے، جھوٹ بول دیا، اندر سے دکھی ہو گیا، نماز چھوٹ گئی، تڑپ رہا ہے اندر سے، بد نگاہی ہو گئی، پریشان ہو گیا؟ برائی ہے نا، اس برائی سے شرمندگی ہو رہی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیمانہ دے دیا ہے کہ ہم اپنا ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں نا.